اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 رمضان المبارک کا روزہ ہم نے افطار کیا ہے، تو راج بشیر حرل نے تلاوت سے ابتدا کر دی ہے۔ کل تک ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا ابتدائی صورتیں پہلے مکی دور کی، تو آج بھی پہلا مکی دور ہی چلے گا۔ آج پہلے سورت فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے اور اس میں ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ سورت فاتحہ پہلی ایسی وحی تھی جس میں پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی۔ اس میں احساس ربوبیت بیدار کیا گیا، ربوبیت اور ہدایت کی دعا کے شاندار الفاظ سکھائے گئے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی روا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، یعنی یوم قیامت کا۔ پھر اس کو ہم ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری سیدھی رستے کی طرف رہنمائی فرمانا، ہمیں ان لوگوں کے رستہ دکھا دینا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوتا رہا، جن پر تو مہربان رہا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی راہ پر چل پڑیں جن سے تو ناراض ہوتا رہا یا جو لوگ گمراہ تھے۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ صورت الاعلیٰ تھی۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 87 ہے، اس میں خالق کائنات کی تعریف کی گئی ہے۔ صورت اعلیٰ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، ان میں نبی کریم سے کہا گیا اپنے جلیل الشان پروردگار اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو، جس نے انسان کو بنایا اور اس کے تمام اعضاء کو متناسب اور درست کیا، جس نے ٹھیک اندازہ ٹھہرایا اور راستہ بتایا، جس نے چارہ کے طور پر تازہ گھاس اگائی پھر اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا بنا دیا۔ یعنی یہ ایسا استعارہ ہے جو لائف سائیکل کو بیان کرتا ہے کہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، پھر شباب آتا ہے، جس طرح تازہ ہوا گھاس اگتی ہے، لہراتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور ایسا سیاہ رنگ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوڑا سمجھ کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ سورۃ اعلیٰ کی باقی آیات اعلان نبوت کے بعد سن 490 کے بعد نازل ہوئی۔ اس دوران وحی میں وقفہ آ گیا جس کو فترت وحی کہتے ہیں، فے تے رے تے۔ یہ وقفہ آنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا کوئی مجھ سے کمی رہ گئی ہے میری طرف سے کہ اب وحی یعنی بند ہو گئی ہے۔ تو اگرچہ وحی کے روب سے آپ گھبراتے تھے اور پہلے والی وحی کی کب کبھی یاد آ جاتی تھی، جیسا کہ بعد میں سورۃ حشر کے آخری رکوع میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ وہ ہے نا آیت کے لو انزلنا ھذا القرآن جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے کپ کپا کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کے باوجود اس وقفہ سے آپ کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا کہ شاید میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس پر کچھ دنوں کے بعد سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی، جس میں آپ کو نہایت مشفقانہ الفاظ میں تسلی دی گئی اور آپ کی ہمت بندھائی گئی۔ سورۃ والضحیٰ کا قرآن حکیم میں نمبر 93 ہے، 93 نمبر۔ اس طریقے سے اس میں تسلی دی گئی، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہے، اور آنے والا وقت آپ کے لیے گزرے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ آپ یتیم نہ تھے اور آپ کو پناہ نہ دی، آپ کو لائے عمل نہیں سوچ رہا تھا تو آپ کی رہنمائی نہیں کی گئی، جب آپ تنگ دست تھے تو آپ کو غنی اور بے نیاز نہیں کر دیا۔ تو آپ بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو ترس جواب نہ دینا،
اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ایسے پیارے الفاظ تھے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خیال دل سے نکل گیا کہ میری کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن اس کے جلد ہی بعد، اس کے متصل بعد سورۃ انشراح پھر نازل ہوئی، جو قرآن حکیم میں بھی اس کے ساتھ ہی ہے، 94 نمبر پہ، 94 نمبر پہ۔ رسول اللہ کو مزید تسلی دی گئی اور ایسے مضمون کی صورت انشراح نازل ہوئی جس میں آپ کی ڈھارس بنائی گئی۔ اس کے نزول کے بعد حضور کی الجھن بالکل دور ہو گئی اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنے فرض کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ سورۃ انشراح کے الفاظ ہیں، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کر دیا؟ شرح صدر ہم عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ بات کو سمجھ آ جانا، کہ الجھن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ یوں ہے، تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں شرح صدر ہو گیا، ہمارا دل مطمئن ہو گیا اس بات پر۔ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کر دیا اور آپ پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے آپ کی کمر دوری کر دی تھی اور آپ کا ذکر بلند کر دیا؟ یہ دیکھ لیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح کیا کریں کہ فراغت کے وقت عبادت میں محنت کیا کریں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ اس کے بعد چند دن کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد، یہ 3 سال میں 17 دفعہ وحی آئی۔ اب درمیانی وقفے کا اس طرح تعین، وہاں آپ عام زندگی گزار رہے ہیں، خاندانی زندگی گزار رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، اپنا تجارتی ایکٹیویٹی بھی جاری ہے، تو جو اصحاب ساتھ ساتھ آپ کی بات مانتے جا رہے ہیں ان کو نماز کی اور وضو کی اور یہ جو آتی ہیں وہی جتنی آتی تھی یہ اپنے پاس ساتھیوں کو اسی وقت یاد کروا دیتے تھے۔ اچھا، خود شروع میں بہت بار بار دہرا کے یاد کرتے تھے الفاظ۔ بہرحال اب یہ مہینے بعد آئی یا 2 مہینے بعد آئی یا 2 دن کے بعد آئی۔ اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ صورت عصر۔ یہ بڑی مختصر صورت ہے، قرآن حکیم میں اس کا نمبر 103 ہے اور اس میں عمل صالح کی ہدایت ہے۔ اب آپ نے اس بات کا ٹریک رکھنا ہے کہ ہر صورت میں کیا سبق آ رہا ہے ہمیں۔ پہلے توحید کا سبق آیا، اس کے بعد قیامت دکھائی گئی، اب یہ 2 صورتیں آپ کی تسلی کے لیے آ گئیں۔ ایک صورت آپ کا یعنی ہدایت کی دعا کے لیے آ گئی، ایک اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کی صورت آ گئی۔ اب آ گئی صورت عصر، اس کے الفاظ بڑے دلچسپ ہیں کہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، اردو محاورے کے مطابق کہنا چاہیے کہ انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اچھی بات کی اور صبر کرنے کی نصیحت کرتے رہے، وہ تو نقصان میں نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں ان کا نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو کیا چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد اعمال ٹھیک کرو اور ایک دوسرے کو جب بھی نصیحت کرو، مشورہ دو، اس کو صحیح بات کا مشورہ دو اور مشکل کے وقت صبر کا اس کو مشورہ دو۔ اس کے بعد اس پیریڈ میں نازل ہونے والی صورتوں میں صورت عادیات ہے جو قرآن حکیم میں 100 نمبر پر ہے۔ اس میں پھر یوم حشر کی خبر دی گئی ہے۔ ایک دفعہ پہلے تکویر میں قیامت کا احوال بیان ہوا تھا، اب یہاں پہ پھر یوم حشر کی خبر ہے۔ یہ بڑے اعلیٰ ادبی ذوق کی صورت ہے، صورت العادیات، جس میں ناشکری کی بجائے اعمال صالح کی نصیحت کی گئی اور احوال قیامت سے آگاہ کیا گیا۔ الفاظ سنیے، ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں، میں تو بچپن میں رائڈنگ بھی کی ہے۔ آپ نے دیکھے ہیں؟ ہاں، گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے نسلوں سے یوں آپ نکل رہی ہے سانس، لیکن ان کے لنگس اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں، ان کی
وہ نیل لگے ہوتے نہ لگے تھے لوہے کے جو پاؤں کے اوپر، وہ کسی پتھر پہ پڑے چنگاریاں نکلتی ہیں. پھر صبح کے وقت دھاوا بولتے ہیں اور خوب دھول اڑاتے ہیں. کبھی صبح گھوڑوں کو نکل کے دوڑتے ہوئے دیکھیں آپ. پھر دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. یہ قسم کھائی گئی پہلے ان گھوڑوں کی اور ان گھوڑوں کی صفات بیان کر کے کہ ایسے گھوڑوں کی قسم ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد ہی نہیں رہتے اور اس کو ہر وقت مانگتا رہتا ہے. جو دیا ہے اس کا شکر کرنے کا اس کو خیال ہی نہیں آتا. قسم کھا کے بتایا گیا. اور مزید یہ ہے کہ وہ اس سے آگاہ بھی ہے، پتہ بھی ہے بندے کو کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور میں نہیں اس کا شکر کر رہا. انسان مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. کیا وہ اس کو اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سب مردے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوگا. یہ الفاظ ہیں سورۃ عادیات کے. عادیات اس کا نام رکھا گیا گھوڑوں کی وجہ سے، دوڑتے والے سر پر دوڑتے گھوڑوں کی وجہ سے. تو سمجھانے کی بات یہ تھی کہ بھائی جو کچھ بھی ہے بالآخر تم نے مر جانا ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے. ناشکری کیوں کرتے ہو؟ کوئی بندہ تھوڑا سا کام کرے ہم اس کو بھی تھینک یو کہتے ہیں، اس کا بھی شکریہ کہتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر سانس کے ساتھ احسانات کر رہا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بندے کا نہ صرف یہ کہ ناشکرا ہے بلکہ اس نالائق کو پتہ بھی ہے تو پھر بھی ناشکرا ہے. اس کے بعد جو سورت نازل ہوئی تابش کو بھی تاشفین کو بھی یاد ہے، سورت قدر. یہ قرآن حکیم میں اس کا سیریل نمبر 97 ہے، جس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ بھی اسی دور کی ہے جب مختصر صورتیں شروع میں نازل ہو رہی تھیں. اور اس صورت میں وحی کی قدر و قیمت اور شب قدر کی فضیلت بیان ہوئی جس میں قرآن نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آگے ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آخری فکرہ ہے کہ لیلۃ القدر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو یہ رات میسر آ جائے اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. اس رات میں روح امین، جبرائیل اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں نیچے. اور یہ رات طلوع صبح تک سراسر امن اور سلامتی کی رات ہوتی ہے. اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ رمضان کی جیسا شروع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ان سے آپ کی مراد یہ تھی کہ ایک رات آرام کر لیا کرو، تو جو طاق رات ہے اس رات کو بیداری کیا کرو، عبادات کیا کرو. تو کوئی ایسی رات ان میں سے ایسی ہوتی ہے کہ جو شب قدر ہے اس کا کسی کو کوئی نہ نشان بتایا گیا ہے نہ کسی کو کچھ بتایا گیا. اس وقت آپ کی دعائیں ساری قبول ہوں گی. اس کے بعد سورۃ قاریہ القاریہ نازل ہوئی. اس کا نمبر 101 ہے. اس میں پھر مناظر اور احوال قیامت بیان ہوئے. یہ بھی اسی ابتدائی دور میں جب مختصر صورتیں نازل ہو رہی تھیں. اور یہ صورت بڑی دل دہلا دینے والی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں القاریہ تو ملقاریہ. القاریہ کھڑکھڑا دینے والی. دوسرا پھر لفظ ہے ملقاریہ. وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کہ وہ قیامت ہے جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر اس دن جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو دل پسند اور آرام کی زندگی گزارے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اور تجھے کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ وہ حاویہ تند و تیز دہکتی ہوئی آگ ہے.
تو اس میں کہا گیا ہے نا کہ حاویہ آپ کو نہیں پتا کیا ہے، حاویہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے، کہ وہ تند و تیز دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب قیامت کے متعلق اتنا سخت انذار کروا دیا گیا۔ اچھا، مکہ کے لوگ دوبارہ جی اٹھنے کو اور حساب کتاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ذہن یہ مانتا ہی نہیں تھا کہ جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی تو پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اب آ کر ہمیں ضرورت نہیں قرآن پاک کو کسی سائنسی تائید کی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یا آپ نے سمجھنے کے لیے کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان کی جو ٹیل بون ہے، سب سے آخری موڑے جو ہوتے ہیں نیچے والے، یہ ڈسٹرائے نہیں ہوتے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان میں سے کلوننگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس حد تک اس میں آپ کے ڈی این اے صحیح حالت میں رہتا ہے ہمیشہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو اسی طرح پیدا کیا جائے گا، بلکہ آپ کی انگلیوں کی پوریں بھی ویسی کی ویسی بنانے کی ہمارے اختیار ہے، قدرت ہے۔ وہ نہیں مانتے تھے مکے والے لوگ، تو یوم قیامت کے لیے سمجھانے کے لیے ان کو بہت زور لگانا پڑا۔ وہ رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ اعتراضات سامنے آئیں گے، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ توحید کے لیے وہ کہتے تھے اللہ ہی کو تو ہم مانتے، تو ہم اللہ ہی کو ہیں یار، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، میری صرف ذات کی عبادت ہو، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ وہ شریک رکھتے تھے سفارشی، اس کو کہتے ہیں شرک۔ اسلام اور شرک دو متبادل ہیں، یا تو آپ شرک پر ہیں یا آپ اسلام پر ہیں، تو یہ درمیانی معجون نہیں چل سکتا۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ زلزال آئی، اس کا قرآن حکیم میں نمبر 99 ہے، 99۔ اس میں بھی منظر قیامت ہے، تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ روز قیامت جنت دوزخ کے فیصلے سے پہلے تمام نیکیاں اور برائیاں دکھائی جائیں گی۔ ایسے نہیں کہ کنوں پھڑ کے ادھر سٹو ادھر سٹو۔ جب زمین زلزلہ سے پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس دن زمین اپنے اندر جو کچھ ہے نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لہا، اس کو کیا ہو گیا؟ اس روز وہ اپنے حالات اور سب خبریں بیان کر دے گی۔ آج ہم سائنسی طور پہ جانتے ہیں کہ ہر سپوکن ورڈ فضا میں موجود ہے۔ ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک دوبارہ سنی جا سکنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تو معمولی ہمارے یعنی محدود استطاعت یا محدود علم کی بنا پر یہ چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کیا کیا۔ سورۃ زلزال اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جب زمین زلزلہ سے پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس دن زمین اپنے اندر جو کچھ ہوگا وہ نکال باہر کرے گی، اور انسان حیرت سے کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس روز وہ اپنے حالات اور سب خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتوں کی شکل میں گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو اس دن جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس صورت کے بعد اس دور میں جو صورت نازل ہوئی وہ قرآن حکیم میں 82 نمبر پر ہے، وہ بھی قیامت کے منظر کے متعلق ہے، وہ ہے صورت الانفطار۔ یہ تربیت کا دور تھا، جو نوجوان مسلمان ہو گئے تھے ان کی ذہن سازی کے لیے مناظر قیامت بتانے کی خاطر صورت انفطار نازل ہوئی۔ اس صورت میں نیک تربیت لوگوں اور بد کردار لوگوں کے درمیان موازنہ کرنے کی اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ سنیے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا اعمال اپنے آگے بھیجے ہیں اور اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ خطاب کا انداز دیکھیے ذرا، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ وہی تو ہے جس رب نے تجھے بنایا، تیرے اعضاء کو ٹھیک اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہت تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس تم لوگ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو
حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، کراما کاتبین آپ کا سارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور بڑے عالی قدر ہیں آپ کے جو کراما کاتبین ہیں جو آپ کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، وہ کوئی معمولی سٹاف نہیں ہے، بڑے عالی قدر فرشتے متعین ہیں اس بات پر، تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور برے کام کرنے والے دوزخ میں ہوں گے، جزا کے دن اس میں جائیں گے اور اسے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہے؟ وہ دن ہے جس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا، اور اس روز حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ یہ ہمیں بھی قیامت کے دن کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتنے سادہ الفاظ میں لیکن کتنے جلالی الفاظ میں بات سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی صورت جو نازل ہوئی وہ قیامت کے متعلق ہے، اس کا تو نام ہی صورت قیامت ہے۔ صورت قیامہ قرآن حکیم میں 75 نمبر پہ آئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ نازل ہوئی، اس میں حیات بعد الموت ڈسکس ہوئی ہے۔ سورۃ الانفطار کے بعد اسی مضمون کی حامل سورت قیامت کی 4 آیات نازل ہوئیں، 16، 17، 18 اور 19ویں آیت، جن میں فرمایا گیا کہ قرآن حکیم کو سکون سے پڑھیں اور اس کی پیروی کریں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو مطالعہ کر رہے ہیں، اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ترتیب سے آئے اور اس میں یہ فرمایا گیا، یہ بالکل قرآن حکیم کی تلاوت کا متبادل نہیں ہے۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ وہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے اور اس کو بار بار پڑھنا، اسی لیے اس کا نام قرآن ہے، اس کو اسی شکل میں پڑھنا ہم سب پر فرض ہے جس شکل میں موجود ہے۔ یہ ساری کوششیں سمجھنے کے لیے سورۃ قیامت کے الفاظ ہیں، ہمیں قسم ہے روز قیامت کی، اور قسم ہے اس نفس لوامہ کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ہاں، ضرور کریں گے، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ ابھی آپ کو بتایا نا کہ یہ فنگر پرنٹس نہیں ملتے کسی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے یہی فنگر پرنٹس دوبارہ اس طرح بنا دوں گا۔ یہ آیت نمبر 1 سے 15 اس صورتحال میں نازل ہوئیں جب قریش قیامت کا وقت پوچھتے تھے، اور اس صورت کی آیات نمبر 20 سے 40 اعلان عام کے بعد کے دور میں نازل ہوئیں۔ ان میں آیات نمبر 31 سے 35 تک ابو جہل کے بارے میں ہیں جس نے انکار و کفر کی ٹھان رکھی تھی۔ بہرحال یہ صورت جب آپ کھول کے پڑھیں گے تو یہ نوٹ اس کے کام آئے گا آپ کے۔ اس کے بعد سورۃ دہر نازل ہوئی۔ قرآن حکیم میں سورۃ دہر 76ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ قیامت کی 4 آیات نازل ہوئیں جیسا ابھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد سورۃ دہر کی پہلی 22 آیات نازل ہوئیں، جن میں بد کردار اور نیک قیادت کا موازنہ کر کے شکر گزاری کے انعامات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورۃ دہر کی آخری 9 آیات بعد میں نازل ہوئیں جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلی آیات 22 جو ہیں یہ میں آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اور اسے سماعت و بصارت عطا کی، اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ دیکھیے یہاں پر یہ نا فیس بک پہ بھی پچھلے دنوں میں ایک ڈیبیٹ، لوگوں کا مطالعہ زیادہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی بڑے پرانا یہ بات ہے کہ اگر اللہ نے چاہیں تو ہم غلطی کریں ہی نا۔ یہ جو قضاء و قدر کا مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پہ کلیئر کرا دیا گیا کہ ہم نے تمام صلاحیتیں دے دیں، کیپیبلٹیز دے دیں، سماعت بصارت دے دی، رستہ دکھا دیا، لیکن ہم نے اس کو آزمانا ہے کہ کیا ان میں سے یہ اچھی فیکلٹیز استعمال کرتا ہے، صحیح رستے پر چلتا ہے، یا الٹے رستے پر استعمال کرتا ہے۔ اس طرح ہی ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کسی آفیسر کو کہیں پہ متعین کرے تو اس کو اختیارات تو ہیں کام کرنے کے، چاہے تو کسی کا کام اچھا کرے، چاہے تو کسی کا خراب کر دے، چاہے تو رشوت لے، چاہے تو نیکی کے ساتھ کرے۔ تو وہ اگر کوئی پٹھے کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر صحیح کام کرے گا تو پروموشنیں ملیں گی۔
ہم نے اس کو سماعت اور بصارت عطا کی اور اسے رستہ بھی دکھا دیا. اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق ہوتا ہے جو گلے میں چین ڈالی جاتی ہے، اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. اچھے اعمال والے لوگ وہ شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے، اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے. یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہے نا ایک چشمہ ہے، اس میں سے پینے کے لیے ایک ایسا مشروب آ رہا ہے کہ جس میں کافور کی خوشبو ہوگی. وہاں کافور کی خوشبو، کافور آپ میں سے امی جی کو تو پتہ ہوگا، آپ کے باقیوں کو پتہ نہیں، کافور کی بڑی تیز خوشبو ہوتی ہے اور کول خوشبو ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی. تو اس چشمے کے جو بھی مشروب اس میں آ رہا ہے اس میں وہ کول اور خوشبو ہوتی ہے، اور پھر لوگ اس میں سے اپنے اپنے علاقے کی طرف نہریں نکال لیں گے. یہ بڑے چسکے لے کے بھی بیان کی جا سکتی ہے یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کی بات بتائی ہے کہ جس میں سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے. یہ کون سے نیک بندے؟ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جائے گی، اور خود کو ضرورت ہونے کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ تم کو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں بھائی، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں شکریہ کہیں. ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو اداسی اور سختی والا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا. وہاں یہ تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، اور انہیں نہ تو وہاں سورج کی گرمی کی شدت محسوس ہوگی، نہ جاڑے کی سردی. پھلدار شاخیں ان کے سائے ان کے قریب ہوں گے، میووں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، اور ملازم خدمتگار چاندی کے برتن اور شیشے کے نہایت شفاف جام لیے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور جام بھی چاندی کے جس کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. اور انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ بھی اس کے لیے بھی بہشت میں ایک چشمہ ہے یا نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد ہمیشہ کم سن رہنے والے بچے گھومتے پھرتے ہوں گے. بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اکڑ خاں ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے. تاشفین کی عمر سے تک کے رہیں تو پھر بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں. تو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے، وہ گھومتے پھرتے ہوں گے ان کے آس پاس، اور پیارے لگیں گے دیکھنے میں، بکھرے ہوئے ایسے سچے موتی نظر آئیں گے. چھوٹا بچہ پیارا لگتا ہے نا، تو وہ اتنے ہی رہیں گے اور ایسے پیارے لگتے رہیں گے. تو بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے. ان کے بدلوں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے، اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج کل تو رواج نہیں ہے، اس وقت انعام کے طور پر بھی کنگن دیے جاتے تھے. اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی. یہ 22 آیات تھیں. ان میں آپ نے جنت میں جو آرام اور آسائش انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو وہ سارا وہاں پہ ملنے کی بات سمجھائی گئی ہے. شراب کی 3 دفعہ ذکر آیا ہے اس میں. مکہ میں جو شریف لوگ تھے وہ کافی پیتے تھے رات کو بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سین میں، اس کے بنیادوں کے ساتھ ٹیک لگا کے. گرم علاقہ تھا، رات کو ٹھنڈی ہوتی تھی. کچھ لوگ شراب پیتے تھے. جو شریف لوگ اور نیک لوگ تھے ان کو منع تھی کہ شراب نہیں پینی. مسلمانوں کو تو شراب منع تھی، تو وہ ویسے بھی پیتے بھی نہیں تھے. جو لوگ نوبل مین تھے وہ نہیں پیتے تھے. تو یہ نعمت کے طور پر بتایا گیا کہ بھائی یہ یہاں پہ تم بچتے ہو، اس سے اچھی بات ہے. وہاں جو چیز آپ کے ذہن میں آئے گی وہ آپ کو ملے گی. دیکھا نا، پھلوں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے آپ کے منہ کے قریب. کوئی خدمت چاہیے تو چھوٹے چھوٹے متحرک بچے جو دیکھنے میں پیارے لگیں اور خوب بھاگ بھاگ کے آپ کے کام کریں. گلاس اچھے ہوں گے،
برتن اچھے ہوں گے، موسم اچھا ہوگا، آرام ہوگا، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جیسے تاج پر بیٹھا ہوا ہے موجوں سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ہے تمہارے نیک اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی ہے۔ یہ سورۃ دہر ہے۔ اس کے بعد اس دور میں پہلے 3 سالہ خفیہ دور میں ایک سورت اور نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ المرسلات، اور اس کا قرآن حکیم میں نمبر ہے 77۔ قیامت کے دلائل، ابتدائی خفیہ 3 سالہ دور کی غالباً یہ آخری وحی ہے سورۃ مرسلات۔ آپ اس وقت منا کے غار میں تھے جب یہ وحی نازل ہوئی۔ مرسلات کا معنی ہے ہوائیں، اور اس سورت کا مرکزی موضوع قوم عاد کی تباہی سے عبرت ہے۔ اب تحول یہاں بیٹھا ہوا، آج مغرب کی نماز میں اس نے دوسری رکعت میں قوم عاد کے بارے میں آیات تلاوت کی ہیں۔ اگر یہاں بیٹھا ہوتا تو مزہ آتا۔ یہ سورۃ مرسلات میں قوم عاد کی تباہی سے عبرت دلا کر یوم قیامت کی سختی سے ڈرایا گیا ہے۔ شروع میں تو ہواؤں کو قیامت کی شہادت قرار دیا گیا ہے، جیسے قوم عاد کو تیز ہوا سے تباہ کیا گیا۔ میں آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتاؤں گا جب مناسب جگہ آئے گی۔ پہلے بھی بتایا عرب کے اقوام کے سلسلے میں کہ یہ ایک تو بڑے قد والے تھے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر بھی ان میں عمارتیں بناتے تھے، اور بڑی شان شوکت والے اور طاقتور قوم تھی۔ لیکن جب ان پر عذاب آیا تو 7 دن کے لیے ایسی آندھی چلی کہ اس کو پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ بڑا اچھا موسم ہونے والا ہے، بادل آ رہے ہیں ہوا، لیکن وہ ان کو بالکل نیست و نابود کر کے چلی گئی۔ جیسے قوم عاد کو تیز ہوا سے تباہ کیا گیا شروع میں تو یہ، پھر قیامت کی تصویر دکھائی گئی اس سورت میں، سورۃ مرسلات میں، کہ جب ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تو اس دن رسول اللہ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی۔ اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن شامت ہو گئی ان لوگوں کی جو جھٹلاتے رہے۔ انسان سے اس صورت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنے اندر جھانکو، تم ہو کیا؟ ایک حقیر نطفے سے ماں کے پیٹ میں ٹھہرنے سے تمہاری ابتدا ہوئی۔ ایسی قادر ہستی کے لیے قیامت برپا کرنا کیوں کر مشکل ہے جس نے تمہیں اس طرح بنا لیا؟ زمین، پہاڑوں اور میٹھے پانی کی نعمت پر غور کرو، کیا اللہ کی قدرت سمجھ نہیں آتی؟ دوزخ کے سائے بھی تکلیف دہ ہوں گے۔ دوزخ میں سائے میں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی تکلیف ہوگی، اس سائے میں نہ تمہیں ٹھنڈک پہنچے گی اور نہ وہ تمہیں آگ کی لپٹ سے بچا سکیں گے۔ دوزخ کے بلند شعلوں کے لیے اونچے ٹاورز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ وہ اس دن اگلے پچھلے سب لوگوں کو جمع کر لے گا اور سب بے بس ہوں گے۔ اللہ کے پاس تو اتنی طاقت ہوگی کہ جتنے آج تک پیدا ہوئے اور پتہ نہیں قیامت کب واقع ہونی اس وقت تک ان سب کو جمع کر لے گا، اور انسان سارے کے سارے بے بس ہوں گے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ جھٹلانے والوں کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا، اور اس دن اور کہا گیا کہ اس دن نہ تو وہ بول سکیں گے اور نہ کوئی عذر تلاش کر سکیں گے۔ اللہ کے خلاف جو لوگ کوئی چال چل سکتے ہوں چل لیں، وہ نہ تو قیامت کو روک سکتے ہیں اور نہ قیامت کو ٹال سکتے ہیں۔ ایسی تمام آیات کے بعد پھر وہی الفاظ دہرائے گئے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن رسول اللہ کی دعوت کو جھٹلانے والوں کی شامت آئے گی، اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے سائے، چشمے اور مختلف پھلوں والے باغ ہوں گے، اور انہیں پیار سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک اعمال کے بدلے ان نعمتوں سے لطف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہمیشہ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ سورت کی آخری آیت میں بڑا دردمانہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ جھٹلانے والے اب کون سے کلام پر ایمان لائیں گے؟ اب اتنا سمجھا لیا ہے پھر بھی ان کو نہیں لاتے، پھر ان کو کس طرح سے بات کی جائے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ یہ وہ 17 وحی تھیں جو پہلے 3 سالوں میں نازل ہوئیں، جس دوران اعلان عام نہیں کیا گیا تھا۔ پرسنل کانٹیکٹ کے ساتھ فیملی، فرینڈز آف فرینڈز، ان کے ذریعے خفیہ طریقے سے ہوا، کہیں چھپ کر عبادت کی جاتی، تعلیمات دی جاتی، اپنے اپنے کاروبار روزگار میں مصروف رہتے،
اچھا، اس دوران میں جو لوگ ایمان لے آئے زرتاج، ان کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے السابقون الاولون. اولون تو سمجھ آتی نا، شروع والے. سابق ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، جو آگے بڑھ کر اول آئے وہ لوگ، ان کو اس دوران میں ایمان لانے والوں کو عزت کا نام دیا گیا ہے السابقون الاولون. ہر عرب قبیلہ کا اپنا اپنا بت تھا، یہ آپ کو میں 2 دفعہ بتا چکا ہوں پہلے. کہیں ستارہ پرستی، کہیں آگ کی پوجا، کہیں سورج کی پرستش. لیکن قدرت نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا مرکز انسان کی روح ہے. جن نیک روحوں نے دعوت اسلام کو پہلے قبول کیا، انہوں نے اپنے اپنے تصورات سے خالی ذہن ہو کر کائنات اور اس کی حقیقت پر غور کیا تو ان کی عقل سلیم بتوں کی معبودیت کا جواز پیش نہ کر سکی. یہی وجہ ہے کہ سابقون الاولون کے ایمان کا درجہ باقی مسلمانوں سے کہیں بلند ہے. دین اسلام خطہ عرب میں رائج عقائد اور ادیان سے بالکل مختلف تھا. بت پرستی اور شخصیت پرستی کی جڑ کاٹ کر خدائے واحد کے ساتھ انسانوں کا تعلق براہ راست قائم کر دیا. یہ صرف اسلام ہے جس نے مین ٹو گاڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہے. اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف ایک مختلف نقطہ نظر کا قائل ہونا نہیں تھا. جیسا کہ ہم ایک گھر کے افراد مختلف سیاسی پارٹیوں کو ٹھیک سمجھ کر بھی ایک ہی گھر کے افراد رہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، آپ کے عاظم بابا کہتے ہیں نہیں جی مسلم لیگ کو ووٹ دیں، ممکن ہے تیمور کہے جی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن ہم ایک ہی فیملی رہیں گے. تو اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف ایک مختلف نقطہ نظر کا قائل ہونا نہیں تھا کہ یہ تو حلال حرام عقیدہ عبادت اور طرز زندگی ہی الگ تھا. اس وجہ سے جب کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کا گھر والوں سے پہلے جیسا تعلق نہ رہتا. اسی طرح خاندان کے افراد کے درمیان تفریق پیدا ہونے سے مکہ کے معاشرتی ڈھانچہ میں الجھنوں کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا. لیکن قبائلی عصبیت اور خون کا رشتہ بہرحال ناقابل قطع ہے. ایسی رشتہ داریوں کی چند مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. ابو طالب کے 2 بیٹے، ابو طالب آپ کے چچا تھے جنہوں نے پالا تھا آپ کو. ان کے 2 بیٹے علی اور جعفر، یہ تو شروع میں ہی داخل اسلام ہو گئے. حضرت علی تو اس وقت 10 سال کے قریب تھے، رسول اللہ کے گھر میں پلے تھے، ان کے گھر میں ہوتے تھے، تو وہ تو وہاں شامل ہو. اس کے ایک بھائی جعفر بھی جلدی داخل ہو گئے مسلمان میں. لیکن جو ابو طالب کا بڑا بیٹا تھا جس کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے تھے، وہ طالب اور ایک اور ان کا بھائی عقیل، یہ اپنے باپ کے پرانے دین پر قائم رہے. البتہ انہوں نے رواداری ہمیشہ ملحوظ رکھی کیونکہ رسول کریم ان کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے. ابو لہب جس کے بارے میں آج ابھی تراج نے تلاوت کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب آپ کا چچا اور ہمسایہ تھا، مکانات بھی ساتھ ساتھ تھے. اس کی بیوی ام جمیل، سنتے جائیے توجہ سے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، آپ نے لنک جوڑنے ہیں. ابو جہل کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی. ان میاں بیوی دونوں نے روز اول سے ہی کھلی مخالفت شروع کر دی. بلکہ ابو لہب اور ام جمیل نے تو اپنے 2 بیٹوں کو، جن کے رشتے رسول پاک کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ کیے ہوئے تھے، وہ رشتے ختم کرنے پر مجبور کر دیا آپ کی اعلان نبوت پر. اور بعض سیرت کی کتابوں میں تو بتایا گیا ہے کہ شادیاں ہو چکی تھیں ان کی، تو طلاق دلوا کر واپس بھیجا. ام جمیل اور ابو سفیان کے یہ دونوں بہن بھائی تھے نا. امیر کبیر وجیح اور خوبصورت چچا زاد بھائی حضرت عثمان بن عفان، یہ ابو سفیان کے چچا زاد بھائی تھے اور بڑے خوبصورت تھے. ہم ان کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کیونکہ بہت دولت مند تھے اور اسلام کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے تھے. انہوں نے رقیہ سے شادی کر لی، رسول پاک کی بیٹی سے، جو اس نے 2 بیٹیاں چھڑوائیں. ابو لہب نے ان میں سے رقیہ سے حضرت عثمان نے شادی کر لی. یہ باتیں چلو بچی چلی گئی ہے، اب آپ نے غور سے سننا ہے، لنک جوڑنے ہیں. حضرت عثمان بن عفان نے رقیہ سے شادی کر لی، جو خود صرف خاندان میں نہیں بلکہ پورے مکہ میں حسین ترین لڑکی تھیں، رسول پاک کی بیٹی رقیہ. رسول اللہ کی پھوپھیاں صفیہ اور عاتقہ مسلمان ہو چکی تھیں. جب چچا حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تیسری پھوپھی عروہ کے 15 سالہ بیٹے طلیب نے بھی دار ارقم میں جا کر اسلام قبول کر لیا
تو اس نے پھر اپنی ماں کو بھی مسلمان کر لیا، عروہ کو بھی۔ اس کے بعد عروہ اپنے بھائی ابو لہب کو رسول اللہ کے ساتھ بدسلوکی پر بہت ملامت کرتی۔ یہ رشتے ذرا آپ کو سمجھ آتے جائیں گے، ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی کوئی چچا، کوئی پھوپھی، کوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی نوفل، یہ اس ورقہ بھی نوفل کا باپ نہیں تھا، یہ دوسرے نوفل تھے، نے اسلام کی سخت مخالفت کی، لیکن اس کے بیٹے اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، رسول اللہ کی بڑی بیٹی زینب کی شادی حضرت خدیجہ کے چہتے بھانجے، یہاں بھتیجے لکھا گیا ہے، بھانجے ابوالعاص سے ہوئی، لیکن حضرت زینب کے مسلمان ہونے کے باوجود ابوالعاص نے بزرگوں کے دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور جنگ بدر میں قیدی بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھتیجا حکیم بن حزام، یہ وہ حکیم بن حزام تھا جس نے غلام خریدا تھا، کیا نام تھا، زید بن حارث، میلے سے، اور جب پھوپھی ملنے گئی تو ان کو وہ تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ اپنی پھوپھی سے بہت پیار کرتا تھا اور اسی نے زید بن حارث کو بطور تحفہ اپنی پھوپھی کو پیش کیا تھا۔ وہ اس محبت کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس کا بھائی خالد بن حزام مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ کی پھوپھی عاتقہ کا بیٹا عبداللہ مخزومی، یہ پھوپھی عاتقہ جو تھی وہ مخزومیوں میں بیاہی ہوئی تھی۔ مخزومی قبیلہ وہ تھا جس کے میں ابو جہل تھا، جس سے خالد بن ولید تھے۔ عبداللہ مخزومی اور اس کا چچا زاد بھائی ابو سفیان دونوں ابو لہب کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ جب کتاب میں سے آپ پڑھیں گے تو اس وقت بیٹھ کر گھنٹوں لگا کے رشتے آپ جوڑیں گے، اور رسول اللہ ان کے رویے سے بہت رنجیدہ رہے۔ اچھا، تیز ترار عبداللہ مخزومی نے شورا میں بھی اپنے ماموزاد بھائی محمد کی مخالفت کی۔ اس کے بھائی زبیر نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ عبداللہ اور زبیر کی والدہ عاتقہ آپ کی پھوپھی تھیں، کی شادی مخزومیوں میں ہوئی تھی۔ ان کا والد فوت ہو چکا تھا، اور اسی والد کی ایک دوسری زوجہ جس کا نام بھی، اس کا بھی نام عاتقہ تھا، اس کے بطن سے ایک بیٹی تھی جس کا نام ہند تھا، یعنی ان کی سوتیلی بہن، بڑا کی حسین تھی، اور حال ہی میں 19 سال عمر میں اس کی شادی اپنے بھائیوں کے ماموزاد ابو سلمہ جو آپ کی پھوپھی برہ کے بیٹے تھے اس سے ہوئی تھی، اور پورا خاندان اس رشتے پر بڑا خوش تھا۔ بور نہیں ہونا، یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو سب کی خوشی خاک میں مل گئی، اور جب ہند نے بھی، جو ام سلمہ کہلاتی تھیں، اسلام قبول کر لیا تو مخزومیوں کا غم و غصہ اشتعال کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ ام المومنین ام سلمہ کی بات ہو رہی ہے، جن کا اصل نام ہند تھا۔ ابو سلمہ کی والدہ برہ بن عبد المطلب، رسول پاک کی پھوپھی، کہ دوسرے خاوند سے ایک بیٹا تھا ابو صبرہ، جس نے قبیلہ عامر کے سردار سہیل کی بیٹی ام کلثوم سے حال ہی میں شادی کی تھی۔ اچھا، پھوپھی برہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کا بیٹا اس کے پر اسلام کا اثر تھا۔ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، ان کے سردار سہیل کی ایک اور بیٹی خاندان عبد شمس کے سردار، یہ عبد شمس تھا امیہ، خاندان عبد شمس کے سردار عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ سے ہوئی تھی، لیکن جلدی یہ جوڑا بھی داخل اسلام ہو گیا۔ اس طرح کیا ہوا، سہیل کی 2 بیٹیاں اور 2 داماد مسلمان ہو گئے، اور سہیل کے 3 بھائی حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سکران کی زوجہ اور اس کے رشتہ کے بھائی سودا بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن سہیل کو ان 5 کے مسلمان ہونے سے زیادہ دکھ اپنے بیٹے عبداللہ کے مسلمان ہونے کا ہوا، اور بچوں کے نافرمانی نے اس کے رویہ میں بڑی تلخی پیدا کر دی۔ یہ دیکھیے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بڑی محنت سے معلومات اکٹھی کی گئی اور لنک سے لنک جوڑے گئے ہیں تاکہ آپ کو سچویشن کی سمجھ آئے کہ جس وقت دین اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، میں جی محمد بشیر ہوں جی، میں جی مسلمان ہوں، تو وہاں پہ سوچ سمجھ کر لوگ قبول کر رہے تھے اور سوچ سمجھ کر انکار کر رہے تھے جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسا ہم نے عربوں کے مزاج کے بارے میں 3-4 دن پہلے پڑھا یا مطالعہ کیا کہ وہ منافق نہیں تھے، اگر بات سمجھ نہیں آئی تو انکار ہے تو انکار ہے،
زبان سے بات نکلی پھر اس پہ قائم، زندگی بھر قائم۔ اچھا، خاندان عبد شمس کے حضرت خالد نے جب خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس پر باپ نے انہیں قید کر دیا، جس سے نکل کر وہ بھاگ گئے تو باپ نے انہیں آگ کر دیا، اب جتنے مرضی جا کے عثمان کا میرا بیٹا ہی نہیں ہے تو۔ اچھا، خاندان جہش جو آپ کے رشتہ دار تھے، ان کے 14 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو گئیں۔ عبید اللہ بن جہش سے شادی کی، جہش سے آپ کی رشتہ داری تھی۔ زینب بنت جہش عبید اللہ کی بہن کے ساتھ رسول اللہ نے پھر شادی بھی کی مدینہ میں۔ عبید اللہ بن جہش سے ابو سفیان کی بیٹی نے مسلمان ہو کر شادی بھی کی اور دونوں میاں بیوی حبشہ کو ہجرت کر گئے، لیکن وہاں جا کر حبشہ کے عظیم الشان گرجے دیکھے تو عبید اللہ عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کا تعلق خاندان عدی سے تھا۔ اب یہ بھی ذرا بات لمبی ہے، سنی توجہ سے۔ حضرت عمر کے دادا کا نام نفیل تھا، اس کے 2 الگ الگ بیویوں سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام خطاب تھا اور دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا۔ نفیل جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد خطاب کی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے عمر سے شادی کر لی، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید رکھا گیا۔ اس طرح زید اور خطاب ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی بھی بن گئے۔ زید بت پرستی سے دور رہتے، رب ابراہیم کی پوجا کرتے اور بتوں کے نام پر کی جانے والی قربانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ ان کے برعکس خطاب جو حضرت عمر کے والد تھے پکے بت پرست تھے، اور انہوں نے پھر زید کو مکہ سے نکال دیا، جو شام کی سرحد پر ایک حملہ میں مارے گئے۔ خطاب بھی وفات پا گیا والد۔ دونوں کی وفات کو کئی سال گزر گئے، لیکن دونوں بھائیوں کے اولادوں کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ زید کے بیٹے سعید نے خطاب کی بیٹی حضرت عمر کی بہن سے فاطمہ سے شادی کر لی اور خاندان کا تنازع ختم ہو گیا۔ سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر کے غضبناک پتہ ہے حضرت عمر ابو جہل کے بھانجے تھے، اور اپنے قبیلے کے جیسے سفیر ہوتے ہیں نا، جہاں نمائندگی کرنی ہوتی حضرت عمر کرتے۔ اچھا، سعید بن زید یعنی آپ کا بہنوئی اور فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر کے غضبناک مزاج کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رکھا، بھائی کو نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بھی کافی غصہ تھا کہ ان کی بیوی زینب کے بھائی عثمان ابن مظعون اسلام کا اعلان ہوتے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح ان کے 2 بھائی اور زینب کے 3 بھتیجے بھانجے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب کے گھر میں 8 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ حضرت عمر اپنے ماموں ابو جہل کی طرح اسلام کے کٹر دشمن رہے۔ حضرت عمر کی ماں ابو جہل کی سگی بہن تھی۔ حضرت عمر کی زوجہ زینب اور اس کے بھائی اپنے قبیلہ کے سردار امیہ ابن خلف کے جوان بھتیجے اور بھانجے تھے، جبکہ امیہ اور اس کا بھائی ابی اسلام کے سخت مخالف تھے۔ یہ جب لوگ کتاب خریدیں گے تو اس کو پھیلا کے بیٹھیں گے تو لائنیں جوڑیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اسلام کے ٹائم ابھی ہے، تھوڑا سا آج ذرا زیادہ ہے۔ اسلام کی شدید مخالفت کی ایک وجہ خاندانوں اور قدامت پرست معاشرہ میں پڑنے والی یہ دراڑیں بھی تھیں۔ لمبی ساری بات بتائی اس ایک فکرے کے لیے کہ لوگ آخر کیوں، اسلام کسی سے کچھ مانگتا تو نہیں تھا، کسی کا کوئی نقصان تو نہیں کرتا تھا۔ یہ دراڑیں جو خاندانوں میں پڑ رہی تھیں، اس وجہ سے بھی لوگ مخالف ہو گئے کہ یار یہ محمد نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے ساتھ خاندانوں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ نبوت کے ابتدائی 3 سالوں میں پہلے والی 17 وحیاں نازل ہوئیں جو آپ کے سامنے پڑھیں۔ اس دوران آپ چھپ کر کبھی دار ارقم میں، کبھی کسی گھاٹی میں یا کسی ساتھی کے مکان میں اپنے ماننے والوں کی تعلیم و تربیت فرماتے رہتے۔ آپ نے بنی ہاشم کو 2 دفعہ کھانے پر بلایا، اور جب وہ دوسری دفعہ آئے تو اسلام قبول کرنے کی ان کو دعوت دی۔ اس 3 سالہ ابتدائی دور میں جو لوگ اس داخل اسلام ہوئے ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ پانی پی لو۔
پہلی وحی جب آئی تو اس کے بعد رسول اللہ نے گھر آ کر سنیے ذرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، باقی ساری بتایا ہوں، تازہ کروا رہا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ساری بات بتائی جو بلا تاخیر ایمان لے آئیں. نتاج لسٹ میں لتی جانا. حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب جو آپ کے گھر میں تھے، بچہ تھے 10 سال کا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں زید بن حارث جو پہلے غلام تھے، حضور نے آزاد کر کے متبنہ بنا لیے تھے، وہ ایمان لے آئے. گھر کے ان 3 افراد کے بعد آپ سے 1 یا 2 سال کم عمر، نرم خو دوست، خوش مزاج اور ملنسار معزز کاروباری شخصیت حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے دعویٰ کی تصدیق فرمائی اور صدق کے دل سے آپ کو اللہ کا مقرر کیا و رسول تسلیم کیا. آپ چوتھے مسلمان تھے. آپ ایک دولت مند تاجر تھے. روایت ہے کہ قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے؟ 40,000 درہم تھے، جو بہت بڑی دولت تھی. آپ مزاج کے نرم دل اور سخی تھے. اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جن غلاموں اور لونڈیوں پر ظلم ہوتا، ابوبکر صدیق ان کو خرید کر آزاد کر دیتے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ قریش نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوئی بندہ اب سے کے بعد اپنا غلام ابوبکر کو نہیں بیچے گا. اس طرح غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اب حضرت ابوبکر کے ذریعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایمان لے آئے، جن کا قبیلہ بنی حارث سے تعلق تھا اور کپڑا وغیرہ خریدنے یا کاروبار کے لیے بھی آتے تھے اور دوستی تھی. پھر قبیلہ زہرہ کے عبد عمر بن عوف جو کہ رسول اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے دور کے رشتہ دار تھے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کا نام رسول اللہ نے عبد عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن کر دیا، اور آپ کا یہ ننیالی رشتہ دار تاریخ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے معروف ہوئے. اس میں ایک بات آگے بتانی ہے، ایک پہلے بات بتاؤں. جب مدینہ گئے تو بالکل خالی ہاتھ، پاپڑ غریب، اور تجارت شروع کی تو وہاں دیکھتے دیکھتے اتنی دولت آئی کہ حضرت عثمان کے بعد سب سے زیادہ دولت ان کے پاس اکٹھی ہوگی. اچھا، وہ عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے. ان کے اس نئے نام سے ایک نئی مثال بھی قائم ہو گئی. رحیم کا لفظ تو راحم کے مبالغہ کے طور پر رائج تھا، لیکن لفظ رحمان جب میں نے عرب کلچر آپ کو بتایا تھا، اس دوران بتایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ رحمان کا لفظ رحیم سے زیادہ مبالغے کا لفظ ہے، لیکن عربوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا. وحی الہی نے اس لفظ کو اثر نو رائج کیا، تو اس لیے آپ نے اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. ان کے علاوہ کچھ اور اصحاب نے اسلام قبول کر لیا. وہ سنیے. حضور کی والدہ کی جانب سے 2 رشتہ دار قبیلہ زہرہ کی سعد ابن وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص. پھر آپ کی پھوپھی صفیہ اور ان کے بیٹے زبیر بن عوام. آپ کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل مسلمان ہو گئی، اور اس کی بہنیں میمونہ، سلمہ اور اسماء، یہ تینوں بھی مسلمان ہو گئی. یعنی 4 بہنیں یہ مسلمان ہو گئی. پھر حضور کی خادمہ ام ایمن جو آپ کی دائی بھی تھی، آپ کے باپ کی وہ تھی باندی، تو پھر اس میں ملی، وہ مسلمان ہو گئی. پھر حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص. اچھا، آپ کی پھوپھی ام حکیم کے پوتے حضرت عثمان بن عفان جو ابو سفیان اور ام جمیل کے چچا زاد بھائی تھے، وہ مسلمان ہوئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو حضرت ابوبکر کے کزن تھے، اور نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل اسلام ہوئے. رسول اللہ کے چچا زاد بھائی زبیر، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس بھی مسلمان ہو گئے. پھر آپ کی پھوپھی امیمہ کے بیٹے عبداللہ بن جہش، ان کے باپ کا نام جہش تھا، ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش جو جس کی ام حبیبہ سے شادی ہوئی. ان دونوں کی خالہ کے بیٹے سلمہ اور ان کی والدہ بھی اسی دور میں ایمان لے آئے. ایک صاحب تھے زباد الازدی جو جھاڑ پھونک کام کرتے تھے. پھر حضرت عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید ابن زید. اچھا، ارقم ابن ابو الارقم جن کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے. حضرت خولہ اور ان کے شوہر عثمان ابن مظعون، یہ سالے تھے نا حضرت. اچھا، بہرحال وہ آپ نے پہلے. حضرت بلال ابن رباح، یہ جو حبشی غلام تھے،
عامر بن فہیرہ، عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ بنت خباب، مقداد الاسبب اور مصعب بن عمیر، یہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ام رومان، آپ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابوبکر، اور خیمہ نشین قبیلہ غفار کے ابو ذر غفاری نے بھی اسی دور میں اسلام قبول کیا۔ اس طرح 3 سال میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ان میں آزاد، غلام، امیر، غریب، مرد، عورت، نو عمر اور پختہ کار، سب قسم کے لوگ شامل تھے۔ تو آج کا یہیں ختم کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم انت السلام، یا اللہ سلامتی، آپ سلامتی کی علامت ہیں، ومنک السلام، آپ کی طرف سے سلامتی ملے گی، وإلیک یرجو السلام، ہم سلامتی کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہیں جی؟ ہاں جی، حینا ربنا بالسلام، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اس وبا کے دور میں ہماری حفاظت کر، میرے اہل و عیال کی، میرے بچوں کی، میرے بچوں کے بچوں کی حفاظت کر۔ یا اللہ جو دوست احباب اور میری بیٹیاں، بیٹے اور میرے بھائی نیٹ پر اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے خاندانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے ساتھ یہ شروع کیا ہے یہ مطالعہ، اس مقصد کو بھی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میرے نزدیک مقصد یہ ہے کہ میرے بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہی آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔